الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد السلام کے بعد دعا ہے: اللہ تعالیٰ مجھے ہر کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و احسان سے مسجد میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. خوشبخت اور بانصیب حضرات اللہ کے حضور نماز جمعۃ المبارک کی خطبے کے آغاز پہ ہی اپنے کریم خالق و مالک حضور حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی شان قدوسیت کا صدقہ جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائیں اور ہماری زندگی کی تمام لغزشوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی شان ستاری و فاری میں صدقے معاف فرمائیں. الحمدللہ آج ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج سے تقریباً 1400 سال قبل 18 ذی الحج کو
خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین، داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزمین مدینہ طیبہ میں باغیوں میں مخالفین میں 40 دن بھوکا پیاسا رہ کر آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آج اسی طرح 18 ذی الحج کی تاریخ ہے اور 18 ذی الحج کو ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج عالم اسلام میں کلمہ گو مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عقیدت مند حضور کے غلام امت مسلمہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حضرات عقیدت خراج عقیدت پیش کر رہی ہے اور جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ کی مقدس حیات طیبہ کے گفتگو کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا صدقہ، آپ کے مقام و مراتب کا صدقہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے کرم نوازی فرمائے اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمانی، محبت الہی اور محبت رسول کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں، جذبہ اسلام میں برکت عطا فرمائے۔ اس نے اتفاق کہ آج جمعہ کا دن ہے اور 18 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج کو ہی حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پہ مزار اقدس پہ کروڑوں رحمت بے شمار برکت نازل فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ حضور کے 4 پہلے خلفاء میں جو تدریجاً حضور کے بعد انہوں نے منصب خلافت کو سنبھالا اور عالم اسلام کے زمان میں حکومت کو سنبھالا تھا۔ پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقریباً 12 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آ رہا ہے اور پھر 10 محرم کو نواسہ رسول کا شہدائے کربلا، شہدائے اسلام کا شان بابرکت دن 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو عطا فرمائیں گے۔ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار داماد رسول کرم اللہ تعالیٰ حضور کا 21 رمضان پاک میں یوم شہادت ہے۔ بحثیت مسلمان ہمیں یہ سارے جیسے 14 اگست کا دن ہمیں یاد ہے، 1 مارچ کا دن یاد ہے، اس طریقے سے ہمیں اپنے حضور کے مقدس جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین ہیں، دیگر ایسے مقدس ہستیاں ہیں، بابرکت اور معروف اسلام کے ایام ہیں، ان سے ہمیں بحثیت مسلمان آگاہی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور اعلیٰ خراج عقیدت پیش کریں کہ آپ مقدس حیات طیبہ میں گفتگو کریں کہ جتنے بھی خلفائے راشدین 4 ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت مولا علی پاک ہیں، یہ 4 جس کی زندگی کو پڑھیں، اس کو دیکھیں تو دوسرے 3 خلفاء سے زیادہ، صحابہ کرام سے زیادہ اس کی عظمت و شان سامنے نظر آتی ہے۔ تو ہم بحثیت مسلمان اور حضور کے غلام یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کس کی جو ہے وہ عظمت و شان دوسرے صحابی رسول سے زیادہ ہے، بس یہی کہیں گے کہ اس کی سب سے زیادہ ہے۔ ہم کسی کی یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی سے کم ہے، لیکن کم نہیں کہیں گے، لفظ کم ہم استعمال
نہیں کریں گے، بلکہ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ چاروں خلفاء راشد جو تھے، یہ گلشن نبوت کے 4 پھول ہیں، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ گلاب کی اپنی خوشبو ہے، چمیلی کی اپنی خوشبو ہے، موتی کی اپنی خوشبو ہے۔ تو یہ خلفاء راشدین گلشن نبوت کے پھول ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں تو تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا تھا، اور ایک اعزاز سیدنا عثمان غنی کے پاس تھا، وہ یہ تھا کہ یہ واحد وہ صحابی رسول تھے کہ جن کی نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں تھیں، جن کے ساتھ شادی ہوئی تھی، بقایا کسی کے ساتھ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ مولا علی پاک کی صرف سیدہ خاتون جنت کی شادی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے تو حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز حاصل ہے، حضور کی 2 جو شہادیاں تھیں وہ آپ کے مطابق۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے، اور ایسے کسی اور صحابی رسول کے بارے میں پڑھنے میں نہیں ملتا۔ اتنی نفاست تھی آپ نے، اب سادہ لباس رکھتے تھے، پھر وہ سادہ، لیکن زندگی بھر آپ کے لباس میں کبھی کوئی داغ اور دھبا نظر نہیں آیا، آپ کا لباس پھیلا نظر نہیں آیا، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے چہرے اقدس کی جو ریش مبارک ہے داڑھی اس پہ تیل لگا ہوا تھا۔ اتنے نفیس اتنے نفیس اور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا عقیدہ اہل سنت والجماعت کو دے کر گئے، وہی عقیدہ جو عثمان غنی کا تھا آج وہی عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا۔ آپ کو تاریخ میں آپ کا نام ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ، یعنی عثمان غنی 2 نوروں والے، ذوالنورین کہتے ہیں 2 نوروں والے۔ تو اس لیے آپ کو کہتے تھے 2 نوروں والے کہ حضور کی 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں آئی تھی، ان 2 شہزادیوں کی وجہ سے آج تاریخ اسلام حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ حضور نے لقب دیا تھا ذوالنورین۔ جس نبی کی 2 بیٹیاں جس کے گھر میں آ جائیں اللہ بتاتا ہے وہ 2 نوروں والا، تو جس کی بیٹیاں ہیں وہ نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ بیٹیاں آ جائیں تو وہ نور والا، تو رسول اللہ کی ذات خود نور والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بہت بڑا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کے ساتھ، جب مسلمان آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، وقت گزرتا رہا اور پھر مسلمان عمرے کے لیے تیار ہو کر احرام باندھ کر مسلمان جو تھے وہ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی جانب سفر فرماتے ہیں۔ 1500 تھے یا کم و بیش تھے، قربانی کے جانور بھی کچھ ساتھ تھے کہ وہاں پر جا کر قربان کریں گے۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کفار مکہ کا کو روک کفار مکہ کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہوا، تو جب گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہوا تو وہ سب سے ذہین ہوتا ہے، سب سے عقلمند ہوتا ہے، فہم و فراست کا مالک ہوتا ہے، معاملے کو سلجھانے کی قوت و صلاحیت رکھتا ہے، اس کو سفیر بنایا جاتا ہے۔ تو حضور نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کر کفار مکہ کی جانب سے حضور کے پاس سفیر آیا، پھر حضور نے ایک سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو کفار مکہ کے پاس بھیجا۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، حضور تشریف لے گئے تھے نا آج کے لیے، حضور نے قصر نمازیں پڑھی تھی مکے میں جا کر، جو کہ قیام 15 دن سے کم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر بھی گئے تو آپ بھی وہاں پر جا کر قصر پڑھتے گئے، اور ان کے اعظم بھی گئے تو قصر پڑھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر چند دن ٹھہرے تھے، تو
2-4 دن مکے میں گئے ٹھہرے، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھی تھی، قصر نہیں پڑھی تھی۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ کیوں آپ نے حضور تھے، سیدنا صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، آپ مکے میں جا کر قصر نماز پڑھتے رہے۔ عثمان غنی سے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کر نماز پوری کیوں پڑھی تھی؟ اس کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باغات وہاں پر تھی، آپ کا کاروبار ابھی تک وہاں پر تھا، کاروبار وہاں پر تھا، اس لیے آپ مقیم تھے، مسافر نہیں تھے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ بیٹی جب سسرال میں واپس آتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں تو کیا پوری نماز پڑھے گی یا قصر پڑھے گی؟ بیٹی کی شادی جاتی دور علاقے میں چلی گئی، جب ماں باپ کو ملنے کے لیے بیٹے میں آتی ہے تو کیا بیٹی پوری نماز پڑھے گی یا قصر پڑھے گی؟ تو یاد رکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر باپ کے دل میں ہے نا کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ دینا اور باپ نے دیا ہے، اور باپ کی وراثت میں سے بیٹی کا حصہ وہاں پہ موجود ہے، باپ دینا چاہتا ہے، ارادہ بھی ہے کہ اس میں سے میں بیٹی کو حصہ دوں گا، پھر بیٹی آئے گی تو وہاں پر کیا کرے گی؟ پوری نماز پڑھے گی۔ اس لیے کا بیٹی کا حصہ وہاں پر موجود ہے، بیٹی وہاں پر مسافر بھی ہوگی پوری نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر باپ کے دل میں جوڑ ہے نا کہ میں بیٹی کو حصہ وراثت میں سے نہیں دوں گا بلکہ بیٹوں کو دے دیں گے، اکثر کہتے ہیں بیٹیوں کو تم نے کیا کرنا ہے، تو پھر یاد رکھنا اگر بیٹی کا وہاں پہ وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر بیٹی آئے گی نا بیٹے میں تو پھر قصر نماز پڑھے گی۔ اگر اس کا وراثت میں وہاں پہ حصہ ہے، باپ دینا چاہتا ہے یا اس کو مل چکا ہے تو پھر بیٹی کیا کرے گی؟ وہاں پر مسافر میں ہوگی، اور یہ حکم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دیں۔ پوچھو گے قیامت کے دن، جہیز کا حکم نہیں ہے شریعت میں، شریعت اسلام میں بیٹیوں کو جہیز کا حکم نہیں ہے، بیٹیوں کی یہ حکم ہے کہ اس کو کیا کریں؟ وراثت میں سے حصہ دیں۔ یہ جو جہیز کی رسم تھی یہ ہندوستان سے شروع ہوئی، جو بڑے بڑے جہیز کی تھی، جیسے آج ہم بہت بڑا جہیز بیٹی کو دیتے ہیں، اس لیے ہندوستان میں یہ تھا کہ ہندو مذہب کے اندر بیٹی جو ہے یا اپنے باپ کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہندو مذہب کے اندر یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو بہت بڑا جہیز دے کر رخصت کر دیا کرتے تھے۔ مذہب اسلام کے اندر جہیز کا اتنا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے اس لیے کہ بیٹی کو جو ہے وہ اپنے باپ کی وراثت میں اس کی وارث ہے، جائیداد اس کی وارث ہے۔ یہ جو برات کا سلسلہ ہے جس کو ہم پورے عروج پر لے کر چلے گئے، یہ بھی ہندوستان سے شروع ہوا، اس کی آپ تاریخ پڑھیں کہ برات کا کوئی کنسپٹ مذہب اسلام میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ برات کا جو ہندوستان سے اس کا آغاز ہوا تھا، اس کی تاریخ پڑھے کہ جب ایک وہ بیٹی جاتی تھی کہیں دور تو کیا ہوتا تھا کہ راستے میں کھلے علاقے تھے، وہاں پہ کوئی ڈاکو اس قسم کے لوگ تھے، لٹیرے ہوتے تھے، وہ لوٹ لیتے تھے مال تھا، کچھ زیور تھا، جو بھی چیز۔ تو پھر جب بیٹی کو وہاں پر وہ لے کے آتے تھے نکاح کے لیے تو وہاں سے پھر ہندوستان میں 10 20 15 آدمی ساتھ کرتے تھے بیٹی کی حفاظت کی، تو وہ 10 20 15 جو حفاظت کے لیے چلے پھر چلتے چلتے برات کی شکل اختیار کر، اور آج وہی جو ہندوانہ رسم ہے وہ اس مسلمانوں کے اندر بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ورنہ یہ برات کا کنسپٹ یا جہیز کا کنسپٹ اس کا مذہب اسلام میں تصور نہیں ہے، بلکہ بیٹی کو جہیز کی بجائے حکم ہے کہ اپنے باپ کی وراثت اس کو حصہ دیا جائے، وہ جائیداد میں سے حصہ دیا جائے۔ ہندو مذہب کے اندر یہ ہے کہ اس کو جہیز دے دیتے تھے، اس لیے کہ ہندو مذہب کے اندر بیٹی اپنے باپ کی جائیداد میں وارث نہیں ہوتی تھی، تو وہی اس کو جہیز دے کے وارث کر دیا کرتے تھے۔ اور اسلام کے اندر بیٹی کی اس کی حکم نہیں ہے جہیز کا۔ آپ تھوڑا سا دے رکھتے کہ لعنت بن چکی ہے، بیٹیوں کے گھروں میں بال سفید ہو رکھے، بیٹی نے جہیز لکھا کیا ایک لسٹ کبھی دی جاتی ہے۔ حضور نے تو جہیز سیدہ فاطمہ زہرا کو نہیں دیا، یہ تاریخ پڑھے جو سیدہ فاطمہ زہرا کا جہیز ملتا ہے کہ ایک کڑا تھا، ایک چادر تھی، ایک بستر تھا، دو تکیے تھے،
ایک پانی کا پیالہ تھا، ایک کڑا تھا، یہ حضور نے تمہیں دیا تھا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان خود بازار میں گئے تھے اور وہاں سے وہ خرید کر لا کر انہوں نے حضور کی طرف اپنی طرف سے حضور کی بیٹی کو پیش کیا تھا. ورنہ باپ کی جانب سے بیٹی کو جہیز نہیں دیا گیا تھا، لیکن حضور کی جانب سے سیدہ فاطمہ زہرا کو جہیز نہیں دیا گیا تھا. باپ نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا. یہ تو سیدنا صدیق اکبر عثمان غنی تھے جو آئے تھے کہ حضور شادی حنین جا رہی ہیں تو ہم جو ہے اپنی طرف سے بازار میں گئے کچھ چیزیں خرید کے لائے اور کہا حضور، وہ بھی اس لیے حضرت مولا علی پاک اپنا کوئی ذاتی کھا رہے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مسجد نبوی میں سوتے تھے. میرے ایک صحابی رسول سے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک ہاتھ جو ہے وہ سیدنا مولا علی پاک کو دیا کہ آپ اس گھر میں رہ جائیں. اب اس گھر میں جو پہلے کوئی چیز موجود نہیں تھی رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عثمان غنی بازار میں گئے کہ فلاں صحابی نے حضرت مولا علی پاک کو گھر تو دے دیا ہے لیکن وہاں پہ کوئی چیز استعمال کی روزمرہ کی اشیاء وہاں پہ موجود نہیں ہے. بازار میں گئے تو وہ جو روزمرہ استعمال کی چیزیں تھیں نا، بستر تھا، چادر تھی، وہ تکیہ تھا، کوئی کڑا تھا، پیالہ تھا، ایک چکی تھی، تو وہ لا کر پیش کی تھی کہ مولا علی کے گھر میں کوئی چیز وہاں پہ پہلے سے موجود. لوگوں کو دنیا سے غرض نہیں تھی، پاس تو سب یہ کل جہاں کے مالک تھے، سب کچھ تھا. اور جس کے پاس کل جہاں ہوتا ہے دنیا کی وہ نہیں ہوتی تھی. تو یاد رکھنا شریعت میں پھر کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا جو جہیز تھا یہ حضور کی جانب سے وہ جہیز نہیں تھا، حضور نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا تھا. یہ سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی نے اپنی طرف سے پیش کیا تھا کہ مولا علی پاک کے کوئی نیا گھر ہے وہاں پہ روزمرہ کے سامان سے نہیں. تو اس کی جہیز کا کوئی کنسپٹ تصور عالم اسلام میں، مذہب اسلام میں نہیں ہے. مذہب اسلام کے اندر اور نہ ہی برات کا رسم ہے. تو کتنی خوش قسمت تھی کہ مولا علی پاک سیرہ باندھ کر حضور کے گھر میں آ گئے اور حضرت عثمان غنی 2 دفعہ سیرہ باندھ کر دورہ باندھ کر حضور کے گھر میں تشریف لائے اور حضور سیرہ باندھ کر دورہ باندھ کر سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر میں تشریف لائے اور حضور پھر ایک دفعہ پھر دورہ باندھ کر سیرہ باندھ کر سیدنا فاروق اعظم کے گھر میں تشریف لائے. سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر جو تھے یہ رشتے کے اندر دنیاوی رشتے میں یہ حضور کے سسر تھے. سسر باپ کے معنی میں ہوتا ہے 3 باپ ہوتے ہیں، اپنا اصلی باپ، ایک سسر کے باپ ہوتے ہیں، ایک استاد بھی باپ ہوتے ہیں، یہی ہوتے ہیں. تو کسی کے باپ کو کہتے ہیں اولاد کو مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے تو پھر اولاد کو ماننا یہ قابل قبول ہوگا. صدیق اکبر کو نہیں مانتے، فاروق اعظم کو نہیں مانتے، حضور کو مانتے ہیں، یہ کیسے ہے؟ تو جو ہم بات کر رہے تھے اس سے کہ یہ واحد سیدنا عثمان غنی سے دوران تھے، وہ کائنات کے اندر کی واحد ہستی تھی کہ جن کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں تھیں. بقایا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جن کے نکاح میں اللہ کے رسول کی نبی کی 2 بیٹیاں. سیدنا عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اہل سنت کے بہت بڑا وہی عقیدہ جو آپ کا تھا آج اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. وہی جو حدیبیہ کے مقام پر گئے نا بات وہاں سے چلی تھی کہ بیٹی بیکے میں آئے تو مقیم ہے یا مسافر کے سامنے مسئلہ پڑا ہے. اگر بیٹی کا وہاں پہ باپ کی وراثت میں حق موجود ہے تو پھر بیٹی وہاں پہ مقیم ہے. اور اگر باپ کے دل میں چور ہے اور باپ اپنی بیٹی کو وراثت حصہ نہیں دینا چاہتا یا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بیٹی وہاں پہ مسافر ہے. جب بھی بیکے میں آئے گی کیا 15 دن سے کام ہوگا تو بیٹی کیا کرے گی؟ وہاں پر قصر نماز پڑھے گی. ایک مسئلہ تھا. تو حضور مکے میں تشریف لے گئے تو قصر پڑھی، فاروق اعظم تشریف لے گئے تو قصر پڑھی، اور حضرت مولا علی پاک حضرت عثمان تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پہ پوری نماز پڑھی. تو کسی نے کہا حضور آپ نے پوری کیوں پڑھی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میری ابھی تک جائیداد مکے کے اندر موجود ہے، میرے باغات مکے میں موجود ہیں. تو سیدنا عثمان غنی کا بھی حدیبیہ کے مقام پر کفر و شریف کا سلسلہ جاری ہوا نا تو حضور نے سیدنا عثمان غنی کو ایک سفیر بنا کر کفار مکہ کے پاس بھیجا کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تو یہ 2 چادریں اعلان کی ہیں، ایک تلوار ہے اپنی حفاظت کے لیے، نیام کے اندر ہے، پانی کی جانکار ہے، ہم گھروں میں چلاتے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب یہ
سفارتکاری شروع ہوئی، کفر و شریف کا سلسلہ جاری ہوا تو حضور نے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا، فرمایا جاؤ تمہارے ان کے ساتھ تجارتی مراسم ہے، خاندانی مراسم ہے، ان کے ساتھ جا کے گفتگو کرو، انہوں نے بتاؤ کہ اب صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہم اپنے مرکز سے اتنے دور بغیر جنگی ساز و سامان کے تمہارے ساتھ کس طرح لڑ سکتے؟ تو سیدنا عثمان غنی تشریف لے گئے نا، اس وقت کفار مکہ سے عرب میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان تھا، بجال تھا، بڑے بڑے جو تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے 2 چادریں احرام کی عمرے کی نیت سے جیب تان کر رکھی تھی، سفید چادر۔ تو جب وہ گئے نا تو آپ نے جا کے بتایا کہ حضور نے بھیجا ہے اور ہمارا مقصد آپ سے جنگ کرنا نہیں، نہ ہی شہر مکہ پہ قبضہ کرنا ہے، ہمارا مقصد صرف عمرہ ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں۔ انہوں نے کہا عثمان بات سنو، اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکتے، ہم حضور عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہاں اگر تم عمرہ کرنا چاہو، ایران کی چادریں تم نے پہن رکھی ہیں، زیبتان ہیں، سامنے بیت اللہ شریف ہے، اگر تم عمرہ کرنا چاہو تو سامنے تم عمرہ کر سکتے۔ اس نے کتنا عثمان غنی نے فرمایا، اب ورنہ سنو تم بڑے بڑے سردار ہو مکے کے اور میرے ہم پیشہ ہو، ہماری تجارت اکٹھی ہے، سب کچھ اکٹھا ہے، میرے دل میں تڑپ بھی ہے کہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، وجہ کئی سالوں کے بعد آیا ہوں، جی چاہتا ہے کہ آگے بڑھ گئے، غلام کعبہ کو کیوں کو حجر سجدہ بوسر مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، کعبۃ اللہ کا طواف کرو، ایک تڑپ ہے، دل تڑپتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جب تک حضور ساتھ نہیں ہوں گے نا، آگے نہیں ہوں گے، عثمان عمرہ نہیں کر سکتے، عثمان غنی عمرہ نہیں کر سکتے۔ فرمانا ہمارا تو ایمان ہے، وہ عمرہ وہ حج جس میں حضور شامل نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں عمرہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ یہاں ساتھ حضور موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حج ہو یا عمرہ ہو یا نماز ہو یا تلاوت قرآن ہو، کوئی بھی عبادت ہو مسلمان کی، آپ نے بتا دیا کہ جس عبادت کے اندر تصور مصطفیٰ موجود نہیں ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ وہ عبادت قابل کس کا تھا؟ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ سیدنا عثمان غنی کا۔ جب آپ نے یہ عقیدہ بیان کیا اس وقت قرآن کا یاد آ گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، معمول خوشخبری دے دو کہ عثمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میں سب سے راضی ہوں اور جن سے راضی ہوں میں نے ان کو جنت عطا کی۔ کبھی عثمان غنی کا عقیدہ دیکھا نا، عثمان غنی وہاں پر موجود تھے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں تو کیا مدینے میں جانا ضروری ہے؟ مدینہ طیبہ میں جانا لازمی ہے؟ بھائی اگر آپ نہ جائیں حج بھی ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا، آپ کے بنا سکے حج بنا سکے عمرہ سارے مکہ المکرمہ کے اندر ہم ادا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں عمرے کی اور حج کی قبولیت کی نور روزے رسول کی ذات میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ ہم حضرت عثمان غنی کا چاہتے تو کر لیتے ہیں، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حضور موجود نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جس نماز میں حضور کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عثمان غنی نے بتا دیا کہ کہتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نماز میں حضور کا خیال نہ آئے وہ نماز ہوتی نہیں۔ جس عمرے کے اندر حضور موجود نہ ہو، جس حج کے اندر حضور موجود نہ ہو، وہ عبادت قابل قبول ہے ہی نہیں۔ جب یہ عقیدہ تھا سیدنا عثمان غنی کا، وہاں پہ پھر بات ڈال گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ آپ عثمان کا بندہ لے کر جائیں۔ ایک اور الگ کافی کیا یہاں پر کہ حضور کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن کیا حضور نے کیوں تھا؟ اس لیے حضرت عثمان غنی کے پریشان کو واضح کر دیا گیا۔ پھر جب عثمان غنی نے عمرہ نہیں نہ کیا، پھر حضور نے ہاتھ رکھا، فرمایا میرا ہاتھ ہے، سب نے بیعت کی اور پھر سب کے اوپر آپ نے دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا اب یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب کہا نا عثمان کا ہاتھ ہے تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، معبود یہ عثمان کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو سارے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہ کس کا ہے؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس کو حضور فرمایا تھا کہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کہ اللہ نے کیوں عثمان غنی کو اپنا ہاتھ، پہلے حضور نے کہا عثمان کا ہاتھ ہے، تو اللہ نے فرمایا عثمان کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔
عثمان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کوئی ایسی عبادت قابل قبول نہیں جس میں اللہ کے رسول کو آج 18 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی کو 40 دن بھوکا پیاسا کمرے میں بند کرنے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا تھا. دعا کریں آپ کی درجات کو بلند فرمائے.